نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس دور میں ہر انسان ہی کسی نہ کسی پریشانی یا حاجت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اس کلیوگ کے دور میں لوگ اس قدر الجھ چکے ہیں کہ ان کو اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات کا کوئی بھی رستہ نظر نہیں آتا۔ پھر تھک ہار کر یہی انسان اپنے مرکز کی طرف یعنی اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ اپنی پریشانیوں سے جو کہ اس کی اپنی ہی پیدا کردہ ہیں نجات پائے۔ میرے مالک کی ذات اس قدر رحیم و کریم ہے کہ انسان کے ان اعمال کو بھی نظر انداز کر کے اس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اپنے مرکز یعنی اللہ کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے آج ہم آپ کو اللہ کے دو بے حد متبرک ناموں کا وظیفہ بتائیں گے۔ ان میں سے ایک صفاتی اسم کریم یا حنانو یعنی اے رحم کرنے والا، اور دوسرا صفاتی اسم کریم یا منان یعنی اے بڑا احسان کرنے والے کے ہیں۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ انسان جس بھی نظریے پر اللہ کی ذات کو پکارتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے بندے کے لیے ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ یا حنان یعنی اے رحم کرنے والا، بے شک خالق کائنات ہی اپنے بندے پر رحم کرنے والی ذات ہے۔ یا منان یعنی اے بڑا احسان کرنے والا، بے شک اس پاک ذات کے سوا کوئی بھی ذات انسان پر احسان نہیں کر سکتی۔ اپنی حاجتوں اور مشکلوں سے نجات کے لیے اور اپنے مرکز سے جڑنے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین محترم، ایک نظام انسانی نظام ہے اور ایک نظام خالق کائنات کا عظیم ترین نظام ہے۔ آپ جب تک انسانی نظام میں رہیں گے، یاد رکھیں تب تک آپ الجھے ہی رہیں گے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی بقا اور کامیابی صرف اور صرف اللہ ہی کے نظام میں ہے۔ اس کی مزید تفصیل ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں بیان کریں گے۔ ابھی فی الوقت آپ کو یا حنانو اور یا منانو کا وظیفہ بیان کرتے ہیں، اور مزید آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ ان دونوں اسم کریم سے کون کون سے روحانی فوائد و فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یا حنان یا منان کا وظیفہ آپ نے دور کا صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور صدقہ حسب تفیق صاحب ضرورت کو ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کو توجہ اور فوکس کرنے میں آسانی رہے۔ یاد رکھیں، توجہ سے کیے گئے عمل ہی حاجت پوری کرنے کا افضل ذریعہ بنتے ہیں، اور جو وظائف بغیر توجہ کے کیے جاتے ہیں ان سے صرف سال ثواب ہی حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ ٹرن آؤٹ آپ کو نہیں ہوتا جس کے لیے آپ ڈیزرو کرتے ہیں یا پھر محنت کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ وظیفہ اسم اعظم آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال کی جائے۔ عزیزان گرامی، اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ وقت اور جگہ کا انتخاب آپ نے ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے اسم یا حنان اور اسم یا منان کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ یہ تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ توجہ سے، دل سے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ جب یہ تلاوت کم از کم 1100 بار تمام ہو جائے تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ سلسلہ کے بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ اس حالت سجدہ میں آپ اللہ کے حضور جو بھی دعا یا حاجت رکھیں گے وہ حاجت یا دعا اللہ کے غائبی خزانوں سے ضرور پوری ہوگی۔ آپ فقط 1100 تعداد میں یہ روحانی عمل 14 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ میرے مولا کے فضل و کرم سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، ہر قسم کی بندش، جادو، سحر و عصیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، ہر طرح کی بندش، اثرات اور ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات پائیں گی۔ بے شک یہ بے مثال وظیفہ
اسم اعظم کا جلالی وظیفہ ہے جس کی برکتوں کا فیض بے شمار لوگ حاصل کر چکے ہیں۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ رزق کی بندش، محبت کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے الجھے ہوئے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔